from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, अगर दिल्ली और फ्रांस में औरत को ये हक हासिल है कि वो आधा जिस्म नंगा करके इठलाती हुई बिल्ली की तरह अपने जिस्म के उभार को बताती हुई सिगरेट के कश लेती हुई सड़कों पर वॉक करे, तो अफगानिस्तान की खवातीन को बुर्का पहनकर खामोशी से चलने में क्या हर्ज है? बुर्का पहनने में अगर नीम बरहना लिबास वाली औरत को उसकी मर्जी की इजाजत है तो अपने जिस्म को कवर करके जाने वाली खातून को भी इजाजत होनी चाहिए, इतराज नहीं होना चाहिए। कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। ये बात सोचिए और लोगों से ये सवाल पूछिए जो इसके खिलाफ बात करते हैं, बुर्के के खिलाफ बात करते हैं। लुक, देखिए, बात यह है कि भारत और यूरोप अफगानिस्तान की खवातीन से इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं? जब तालिबान की हुकूमत आती है तो ये अफगानिस्तान की सियासी माशी पॉलिसीज को छोड़कर खवातीन के हुकूक की बात करने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखिए, जब एक रजीम जाती है और दूसरी आती है तो जिस रजीम को फारिग किया जाता है वो आसानी से थोड़ी गिव अप करती है। वो आसानी से गिव अप नहीं करती है, वो आपके लिए नित नए मसाइल पैदा करती है। वो आपसे ये कह के थोड़ी जाएंगे कि एंजॉय द पावर एंड हैव अ नाइस डे। नहीं, वो ये दुआ दे के थोड़ी चले जाएंगे। वो तो आपके लिए इंतशार फैलाएंगे। इस वक्त भारत फुल मूड में है कि वो अफगानिस्तान को बदनाम करे, वहां पे इंतशार फैलाए। वो एलानिया ये बात कह रहे हैं। अच्छा, अब औरत का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, औरत एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है कि उसका रोना, उसके आंसू, उस पर जुल्म बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है सबको, ठीक है ना। अच्छा, अब ये यहां पर भारत की आदत हो गई है कि मुसलमानों का पीछा लिए रहो, कभी तलाक पे बात करो, कभी किसी लॉ पे बात करो, कभी बुर्के के पीछे पड़ जाओ। इसकी वजह क्या है? ये बड़ी डीप बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देता हूं। देखिए, यहूदियों ने, क्रिश्चियंस ने, हिंदुओं ने, उन्होंने अपने मज़ाहिब को तो बहुत हद तक बाय बाय मिस गुड नाइट वो वाला कर दिया है, ढीला कर दिया है। अच्छा, मुसलमान आज भी उस पर थोड़ा फर्मली कायम है। तो ये नापसंद है इनको। ये कहते हैं तुम भी मजहब को नेड़े लगाओ और फिर आओ, और अगर ऐसी किसी भी मजहबी तालीमात पे बात करोगे तो हम उसको नेगेटिव बना के पेश करेंगे। ये तो है एक वजह। अब इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है जो इस वक्त मुनासिब नहीं है। तो ये जो काम कर रहे हैं, दिल्ली का जो मीडिया इस वक्त काम कर रहा है, वो चाहता है कि इंटरनेशनल सतह पर, बैन अवी सतह पर बदनाम करने के लिए औरत पर जुल्म दिखाया जाए। अच्छा, वो कुछ पुरानी फुटेज है जो ज्यादती हुई थी एक खातून के साथ कि वो बुर्का पहनने में अब वो भी एक, अगर कहानी आप पूरी पढ़ेंगे तो डिटेल में जब जाते हैं तो सही चीज का पता चलता है ना। तो वो भी सही होगी, लेकिन वो पिक्चर ऐसी थी कि उसको देख के हमें भी गुस्सा आता था, आपको भी आता होगा। पूरी कहानी ना आपको मालूम होगी ना हमें मालूम है, ना लोग जिनको मालूम है उन्होंने बताया कि भाई ये हुआ था, ये इनका मजहब कहता, ये सजा थी। खैर, इससे अब अलग हटिए, जरा आगे चलिए। अब आज ये देखिए कि BBC जो है वो भारत की एक काले बुर्के वाली खवातीन की तस्वीर को वायरल कर रहा है। अच्छा, जो लोग डिटेल से मुताला नहीं करते, ठीक है ना, किसी भी मजहब का, इस्लाम को भी जो नहीं जानते, खुद मुसलमान, ठीक है ना, वो ये तस्वीर देख के एकदम सहम जाते हैं। ओहो, अच्छा यार, बड़ा जुल्म हो रहा है, पूरा ढका हुआ है। अच्छा, देखिए, जिन दिनों ये हरकत करते हैं ना दिल्ली वाले और यूरोप वाले कि बुर्के के मुतालिक ऐसी मनफी एस्पेक्ट सामने लाएं जो गलत है, जो झूठ है, तो आपको ये चाहिए कि आप सच को सामने लाएं। ये अंधेरे को डिफेंड करते हैं, आप रोशनी का चिराग लेके आ जाइए। रोशनी का इतना सा दिया भी इतने बड़े अंधेरे का पेट चाक कर देता है। और आप क्या डिस्कस कीजिए, आप ये डिस्कस कीजिए कि जिन सोसाइटीज में औरत नीम बुरहाना घूम रही है, उस सोसाइटी में औरतों के हुकूक क्या हैं, ये डिस्कस कीजिए। उनके मसाइल क्या हैं,
فیکٹس کیا ہیں اس پہ بات کیجئے. فار ایگزامپل اس بات کا جائزہ لیجئے جس سوسائٹی میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ نیم برہنہ گھومیں, وہاں کی بیماریاں, وہاں کے مسائل کیا ہیں, اور جہاں پہ کور کرتی ہیں خواتین وہاں کے مسائل کیا ہیں. اچھا دیکھیے, جہاں پہ عورتیں برقع پہنتی ہیں, جو مسلم معاشرہ ہے, اس میں عورت کو کتنا پروٹیکشن حاصل ہے. باپ کا پہلے اسٹیپ پہ پیدا ہوتے ہی, بھائی کا رشتہ ڈھونڈتا ہے, وہ کرتا ہے, شادی کی تیاریاں کراتا ہے بھائی کا, پھر اس کے بعد شوہر کا. اچھا یہاں پہ یورپ میں کیا 17 سال کے آپ ہوئے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اب اپنا گھر جاؤ, چھوڑ دو, اب جاؤ اپنے وہ باہر جاؤ, اپنا بندوبست خود کرو. آج ہر 30 سیکنڈ پر ایک پنچ عورت کے منہ پہ تیزی سے جا کے لگتا ہے یورپ میں. آج دلی میں ہر 20-25 منٹ پہ ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے. کتنی عورتوں کے ریپس جو ہیں ان کو سزا ملی؟ بوم, کچھ بھی نہیں. اچھا اب آپ یہ سارے اسٹیٹسٹکس جمع کیجئے اور اس پہ بات کیا کیجئے کہ اس فرق کو جانو. کیوں؟ اگر وہ اندھیرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو آپ سچائی کو تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, آپ حقیقت کو تو سامنے لا سکتے ہیں. آج تو سارے فیکٹس آپ کو مل جائیں گے, گوگل پہ چلے جائیے, دیکھ لیجئے کہ کیا پروس اینڈ کون سے دونوں کے, میرٹس ڈی میرٹس کیا ہیں دونوں طرف کی, اس کو ڈسکس کیا کیجئے. یہ نہیں کہ جب آپ گلٹی ہو, نہیں, آپ کو گلٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں یورپ میں یا امریکہ میں رہ رہا ہوں کتنے سالوں سے, 40-45 سال سے. میری بیوی برقع اوڑھتی ہیں کالا, میری بچی ہیں یہیں پیدا ہوئیں, وہ حجاب لیتی ہیں, آج بھی حجاب لیتی ہیں. ایک دفعہ ایک عورت نے میری بچی سے کہا کہ یہ تم جب پہنے ہوئے ہو اتنی گرمی لگ رہی ہوگی, تو اس کو ہنسی آ گئی. اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر اس نے کہنے لگی اس پہ تمہارے شوہر نے کہا ہوگا کہ زبردستی یہ لو ظلم کرتا ہوگا, تو اس کو بہت ہنسی آئی. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے, اس کو درست کرنا ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہے, ہم وہ کام نہیں کرتے. اچھا اب دیکھیے فرانس میں ایک دفعہ انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ عورت کے سر پہ یہ جو حجاب ہے یہ ہمارے قوانین کو تھریٹ ہے. اچھا آدھے گز کا کپڑا آپ کے قوانین کے لیے تھریٹ بن گیا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں ذہنی طور پہ پورے نہیں ہیں, یہ سب ہلے ہوئے لوگ ہیں. اچھا دیکھیے میں دلی والوں سے پوچھتا ہوں جو آج مسلمانوں کو تضییق کرنے کے لیے اور یہ جو اپنی بدماشیاں, چالاکیاں, یاریاں, مکاریاں دکھاتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ تم نے کبھی سیتا جی کا اٹائر دیکھا ہے؟ جاؤ گوگل کرو, جا کے دیکھو سیتا جی اپنے جسم کو کس طرح سے ڈھانک کے رکھتی تھیں. ان کے سر پہ آپ کو ہمیشہ دوپٹہ یا تاج ملے گا, ننگا سر نہیں ملے گا. یہ جا کے دیکھیں, ان کو دکھائیے. وہ جو ایک نیوز کاسٹر صاحبہ اس دن بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہی تھیں, میں ان سے کہتا ہوں جا کے دیکھو کہ سیتا جی کا اٹائر کیا تھا. وہ ساڑی پہنتی تھی لیکن جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا, اور جو ساڑی آپ لوگ پہن رہے ہیں کہ بیلی بٹن نظر آئے, ٹھیک ہے نا, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تم نے تو ان کی تعلیمات تک پہ بھی عمل نہیں کیا نا, اور ایک بےہودہ سی شکل بن گئی ہے یورپ کو فالو کرنے میں انڈیا کی, کہ یار وہ کوا چلا ہنس کی اپنی بھی بھول جاتا ہے. بڑی عجیب و غریب لگتی ہیں جب, اب چھوڑیے یہ ڈیٹیل کی باتیں ہو جائیں گی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے نہیں بتاتا, کہ جب راون آیا سیتا جی کو اغوا کرنے, اور جب لکشمن سے پوچھا گیا کہ وہ انہیں لے کے کس طرف گیا, تو وہ ذرا خاموش سے ہو گئے. کہنے لگے, تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں ایسا وہ اب یہ دیکھیں وہاں پہ کتنا پردہ تھا ہندو مائتھولوجی میں بھی. تو کہنے لگا, رامن نے کہا کہ وہ لکشمن نے کہا کہ ہم تو جب بھی سیتا جی آتی تھیں تو ہم اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے. اتنا پردہ تھا ہندوازم میں بھی. اب انہوں نے جو بےہودگی اختیار کی ہے نا, وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ سدھرے نہ سدھرے, ان کے لیے دعا کیجئے. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں افغانستان کے لوگوں سے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھیے, بے پناہ صبر سے کام لینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں دشمن جیت جائے تو آپ اپنا صبر چھوڑ دیجئے, ورنہ آپ کو صبر سے نمبر 1 کام لینا چاہیے. نمبر 2 آپ کو فوری طور پہ لیڈیز پولیس جو ہے اس کو تیار کرنا چاہیے. نمبر 3 آپ برقعے کی افادیت پہ, اسلام کے قوانین کی افادیت پہ کانفرنس کرائیں. نمبر 5 خواتین کو ضرور کوئی عہدہ دیں,
ٹھیک ہے نا. وہ بھلے کالا برقع پہنے، جہاں تک اسلام دعوت اجازت دیتا ہے کہ اتنی آنکھیں کھلی رہیں، فائن. اس کے بعد وہ آ کے لیکچر دیں. میں یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، میری ڈاکٹر تھی، مسلمان ہیں، پاکستانی، ان کا یہاں تک وہ ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر راؤنڈ لے رہی ہوتی ہیں اور اپنے کلینک میں غیر مسلمس کا بھی علاج کرتی ہیں، فل اس میں ہوتی ہیں، صرف ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، فائن. تو دیکھیے، اپنے مذہب کو چھوڑو مت، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں، اور پراؤڈ رہو اور اس کو پڑھو ڈیٹیل سے. سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، جس کو میں نے ہمیشہ اہم پایا، وہ یہ ہے کسی بھی چیز کے متعلق پڑھا کرو. جانو گے تو پھر کہہ سکو گے اور سمجھ سکو گے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، تاکہ ہم روشنی کا ایک دیا ہی جلا سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.